کاشانۂ بصیرت ایک ایسا یوٹیوب چینل جس پر ہر قسم کی دینی کتب بالخصوص محروم بصارت افراد کے لیے آڈیو اور ویڈیو فارمیٹ میں دستیاب ہیں اور بالعموم تمام مسلمان برادران و خواہران کے لیے دستیاب ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ کتاب کا نام ہے نسل کوثر، تحقیق اسلامی تحقیقاتی مرکز، ترجمہ معارف اسلام پبلیشرز، ناشر نور مطاف۔ کتاب کے کل صفحات کی تعداد ہے 266۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 1 پڑھیں گے۔ فہرست، پہلا باب، ہدایت و رہبری اسلام کی نگاہ میں۔ پہلا حصہ، نظام خلقت میں ہدایت، موجودات میں اصل ہدایت، صفحہ نمبر 18۔ ہدایت اور اس کی اقسام، صفحہ نمبر 18۔ ہدایت تکوینی یا عام ہدایت، صفحہ نمبر 18۔ ہدایت تشریعی یا خاص ہدایت، صفحہ نمبر 19۔ جمادات میں ہدایت، صفحہ نمبر 19۔ نباتات میں ہدایت، صفحہ نمبر 20۔ حیوانات میں ہدایت، صفحہ نمبر 20۔ دوسرا حصہ، انسان کی ہدایت و رہبری، انسانی روابط میں ہدایت کا نقش، صفحہ نمبر 23۔ انسان کا خود اپنے ساتھ رابطہ، صفحہ نمبر 24۔ خدا کے ساتھ انسانی رابطہ، صفحہ نمبر 25۔ انسان کا رابطہ عالم طبیعیات، صفحہ نمبر 25۔ معاشرے کے ساتھ انسانی رابطہ، صفحہ نمبر 26۔ انسانی معاشرے کی ترقی میں رہبری کا کردار، صفحہ نمبر 30۔ رہبری غیر الہی، صفحہ نمبر 31۔ رہبری الہی، صفحہ نمبر 31۔ ظاہری ہدایت، صفحہ نمبر 32۔ معنوی ہدایت، صفحہ نمبر 33۔ تیسرا حصہ، ولایت فقیہ انبیاء کی تحریک کا استمرار ہے، الہی ولایت کی سرپرستی، صفحہ نمبر 38۔ غیبت کا دور، ولایت فقیہ، صفحہ نمبر 42۔ ولی فقیہ کی شرائط اور خصوصیات، صفحہ نمبر 47۔ نمبر 1، عدالت و تقوی، صفحہ نمبر 48۔ نمبر 2، علم و فقاہت، صفحہ نمبر 49۔ نمبر 3، شجاعت، صفحہ نمبر 50۔ نمبر 4، ناپسندیدہ صفات اس میں نہ پائی جائیں، صفحہ نمبر 50۔ نمبر 5، قدرت مندی اور حسن تدبیر، صفحہ نمبر 51۔ نمبر 6، اپنے راستے اور ہدف پر ایمان و یقین رکھنے والا اور اس پر عامل، صفحہ نمبر 52۔ نمبر 7، زمان و مکان کی شرائط کے بارے میں آگاہی رکھتا ہو، صفحہ نمبر 52۔ چوتھا حصہ، بنیادی قانون اور رہبری، اسلامی حکومت میں ولی فقیہ کا مقام اور اس کا کردار، صفحہ نمبر 55۔ رہبر کا نصب و عزل، صفحہ نمبر 57۔ رہبر کی خصوصیات اور صفات، صفحہ نمبر 59۔ اصل پنجم، صفحہ نمبر 59۔ ولی فقیہ کے اختیارات اور ذمہ داریاں، صفحہ نمبر 60۔ اول 3 قوتیں، صفحہ نمبر 60۔ دوم، دیگر مسائل، صفحہ نمبر 62۔ دیباچہ، معاشرتی پہلو میں علمی اور ثقافتی حوالے سے تبادلہ خیال اور معاملات، جبکہ ذرائع ابلاغ کے چینل انتہائی وسیع ہو رہے ہیں۔ ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسانی معاشروں کے باہمی روابط میں اجتناب ناپذیر اور مؤثر ہے، یہاں تک کہ بعض اوقات حکومتیں اپنے قوانین اور منشور کو بحث اور تنقید کے لیے پیش کرتی ہیں تاکہ دوسروں کے تجربات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے معاشرتی نظاموں، مثلاً اقتصاد، عدالتیں
کی مزید ترقی کی راہوں کو خوب جان لیں۔ مسلمان تحقیقی اور علمی میدانوں میں اپنے درخشاں اور باعظمت ماضی کی بنا پر تمام ملتوں اور اقوام جہاں سے زیادہ شائستہ ہیں کہ اگر ایک دوسرے کے ساتھ علم و تمدن کے سلسلے میں روابط اور رد و بدل کو جاری و ساری رکھیں، ہر روز ان تعلقات کا ایک نیا دریچہ کھولیں اور اسلامی ممالک کی علمی و تحقیقی کاوشوں سے مطلع اور بہرہ مند ہوں۔ اس مقصد کے لیے کتابوں کا مختلف زبانوں میں ترجمہ اور نشر و اشاعت سے مسلمانوں بالخصوص دانشوروں اور مفکرین کے درمیان روابط کو زیادہ مستحکم کر سکتے ہیں۔ کتاب نسل کوثر اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ اس کے بعض عناوین مندرجہ ذیل ہیں۔ خلقت کی اساس اور محور تکوینی اور تشریعی ہدایت ہے۔ اسلام کی نظر میں انسانی ہدایت انبیاء علیہم السلام کی مقدس راہ کو تسلسل بخشنے اور نظام خلقت کی کلی ہدایت کے راستے میں ولایت فقیہ کی اہمیت، اسلامی جمہوریہ ایران کے آئین میں ولایت فقیہ، نظام ولایت کے بانی اور معمار کی رائے ولایت فقیہ کے بارے میں، انقلاب اسلامی ایران میں ولی فقیہ کا تاریخ سے ساز کردار، شرائط اور خصوصیات، امام خمینی کے کلام میں رہبر معظم ولی امر المسلمین، گلاب کی خوشبو کو گلاب کے پھول میں تلاش کریں، انقلاب اسلامی ایران کے قائد حضرت آیت اللہ العظمیٰ خامنائی کے کلام میں حضرت امام خمینی کی شخصیت، ان کی راہ اور روش اور اس طرح کے دیگر نہایت اہم موضوعات کی تشریح و تفسیر۔ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں کہ معارف اسلام میں پبلیشر سے نشر ہونے والی دیگر کتابوں کی مانند یہ اہم ترین کتاب نسل کوثر کا بھی اہل فضل و دانش نے استقبال کیا اور ہماری حوصلہ افزائی فرمائی۔ پھر قلیل سی مدت میں اس کی کاپیاں نایاب ہو گئیں کہ مختلف شخصیتوں اور اہل علم حضرات کی جانب سے اسے دوبارہ چاپ کرنے کی درخواست کا بار بار اظہار ہوتا رہا۔ ہم محققین حضرات کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے اس کے ترجمے اور تصحیح میں اعانت فرمائی اور ہمیں الحمدللہ اسے دوبارہ نشر کرنے کی توفیق حاصل ہوئی۔ ہم بارگاہ الہی میں ملتجئ ہیں کہ حضرت ولی عصر کی عنایات کے سائے میں اسلام ناب محمدی کے باعظمت معارف کی تبلیغ اور نشر کرنے کی ہمیں زیادہ سے زیادہ توفیقات حاصل ہوں۔ الحمدللہ اولاً و آخر معارف اسلام پبلیشرز۔ پہلا حصہ، پہلا باب، ہدایت اور رہبری اسلام کی نگاہ میں، کتاب کا باقاعدہ آغاز۔ پہلا حصہ، نظام خلقت میں ہدایت، صفحہ نمبر 17۔ اسلامی نقطہ نظر سے انسان کی رہبری کے موضوع پر گفتگو کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ مقدمہ کلی طور پر نظام خلقت میں ہدایت اور رہبری کے عنوان کے بارے میں بحث کی جائے۔ ہدایت ایک الہی سنت نظام خلقت میں ایک عمومی قانون اور واضح چیزوں میں سے ایک ہے، اس لیے کہ ہر موجود کی خلقت کا مقصد مطلوبہ کمال تک پہنچنا ہے۔ اسی دلیل کی بنا پر ہر چیز ہدایت اور رہبری کی محتاج ہے تاکہ اس راستے کو طے کرنے میں اس کی مدد کر سکے۔ اسی بنا پر اگر ہم اپنے گرد و نواح پر نظر ڈالیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ اشیاء عالم آپس میں مرتبط ہیں، ایک خاص ترتیب اور نظم و ضبط کے ساتھ اپنے معین مقصد کی جانب رواں دواں ہیں اور اپنے اس مقصد کی جانب بڑھنے کے لیے تعجب خیز اور منطقی ہدایت و رہنمائی کی حامل ہیں۔ یہ کلی قاعدہ تمام موجودات عالم منجملہ واضح طور پر انسانوں میں قابل مشاہدہ ہیں۔ موجودات میں اصلی ہدایت، پروردگار عالم نے ہر چیز کی ہدایت کو اس کی پیدائش کے ساتھ ساتھ اس کے وجود میں قرار دیا ہے تاکہ وہ اپنے رشد و کمال پر پہنچ جائیں، جیسے کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، ہمارا پروردگار وہی ہے جس نے ہر شے کو وجود عطا کیا، پھر اس کی ہدایت کی۔ ہدایت اور اس کی اقسام۔ ہدایت یعنی ہر چیز کو اپنے مطلوب تک پہنچانے یا دوسرے الفاظ میں ایسی راہ کی نشاندہی کرنا جو اس کے مطلوب تک پہنچتی ہو۔ ہدایت کی دو قسمیں ہیں، تکوینی اور تشریعی۔ نمبر 1، ہدایت تکوینی یا عام ہدایت۔
یہ ہدایت تمام موجودات عالم کے شامل حال ہے، جس میں انسان بھی شامل ہے۔ خداوند عالم نے اپنی تمام مخلوقات میں ایسے وسائل اور امکانات قرار دی ہیں جو ان کو اپنے معین تکاملی اہداف کی جانب ہدایت کرتے ہیں۔ اس قسم کی ہدایت فطری صورت میں انجام پاتی ہے اور اس کے لیے آگاہی و علم کی ضرورت نہیں۔ نمبر 2، ہدایت تشریعی یا خاص ہدایت۔ یہ ہدایت انسان جیسے صاحب اختیار موجود کے ساتھ مخصوص ہے۔ خداوند عالم نے اپنے حقیقی رہنماؤں کو بھیج کر ضروری رہنمائی کو انسان کے اختیار میں دیا تاکہ ان مقامات پر جہاں جہاں مصلحت و حقیقی منافع کی تشخیص میں ہدایت تکوینی ناکافی ہو، وہاں پر حقیقی رہنماؤں کی ہدایت تشریعی کے ذریعے انسان کمال و ترقی کے صحیح راستے کو پہچان سکے۔ جمادات میں ہدایت تکوینی پائی جاتی ہے، یعنی ان کو اس طرح خلق کیا گیا کہ اپنے کمال کی راہ کو اس طرح طے کرتے ہیں کہ اس فطری راہ میں کسی قسم کا انحراف نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر یہ منظومہ شمسی، جس میں تمام سیاروں مانند زمین، مریخ اور مشتری کی گردش کا مرکز خورشید ہے، اور ان میں سے ہر ایک مستقل طور پر اپنے معین مدار میں مقرر ہدف کے تحت حرکت کر رہا ہے۔ سورہ یاسین آیت نمبر 38۔ اور آفتاب اپنے ایک ٹھکانے پر چل رہا ہے، یہ غالب اور واقف کار خدا کا اندازہ ہے۔ ایٹم کی دنیا میں پروٹون اور الیکٹران مرکز کے ارد گرد اپنے مخصوص مدار میں چکر لگاتے رہتے ہیں۔ ان میں تھوڑا سا انحراف ایٹم کی نابودی اور تبدیلی کا سبب بن جاتا ہے۔ نباتات میں ہدایت۔ پودے و نباتات بھی ہدایت عام اور تکوینی سے بہرہ مند ہیں۔ خداوند عالم بہت منظم اور دقیق قوانین اور نظام کے ذریعے پودوں کو رشد و کمال کے مراحل تک پہنچاتا ہے۔ علمی پیش رفت کے ساتھ ساتھ انسان ان حیرت انگیز حقائق کے بارے میں باخبر ہوا جو پودوں میں موجود ہیں۔ تلقیح اور نر و مادہ کے ذرات کا ہوا اور کیڑوں کے ذریعے منتقل ہونا اور ملنا انہی عجیب و غریب حقائق میں سے ہے، جس میں رمز و راز کا ایک خزانہ ہے، اور یہ چیز خاص نظم و ضبط کو واضح کرتی ہے اور پودوں میں ہدایت تکوینی کو بیان کرتی ہے۔ محترم قائرین، عالم نباتات کے مزید حیرت انگیز حقائق کی اطلاع حاصل کرنے کے لیے علم نباتات باٹنی پر لکھی جانے والی کتب کی طرف رجوع کیا جا سکتا ہے، جس سے نباتات میں الہی ہدایت کو بخوبی سمجھا جا سکتا ہے۔ حیوانات میں ہدایت۔ حیوانات کے اندر ہدایت غریزہ کی صورت میں عمل میں آتی ہے۔ غریزہ ایک نیم آگاہی کی حالت ہے جس کی وجہ سے حیوان راہ تکامل کی تشخیص دیتا ہے۔ یہ حالت اکتسابی نہیں ہے، یعنی حیوان اس چیز کو کسی سے سیکھتا نہیں، بلکہ خداوند عالم نے یہ حالت اس کے وجود میں عطا کی ہے۔ مثال کے طور پر اموفیل نامی کیڑا انڈے دیتے وقت ایک کیڑے کا شکار کرتا ہے اور پشت سے اسے اس طرح ڈستا ہے کہ وہ کیڑا مرے نہ بلکہ صرف بے حس ہو جائے اور حرکت نہ کرے تاکہ اس کا گوشت سڑے نہیں۔ پھر اس کیڑے کے بدن میں مناسب جگہ اپنے انڈے دیتا ہے اور ان انڈوں سے بچے نکلنے سے پہلے ہی خود مر جاتا ہے۔ بچے بے حس کیڑے کے تازہ گوشت کو کھا کر بڑے ہوتے ہیں۔ اب یہ نئی نسل جس نے اپنے پہلے والی نسل کو بالکل دیکھا ہی نہیں، جب بڑے ہو کر ان کے انڈے دینے کا وقت آتا ہے تو اس عمل کو بغیر کسی غلطی کے اسی طرح انجام دیتے ہیں جیسا کہ پہلے والی نسل نے انجام دیا تھا، جبکہ انہوں نے پہلی نسل کو دیکھا ہی نہیں۔ یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی پچھلی نسل سے یہ طریقہ سیکھا ہے۔ اس قسم کی ہدایت ہدایت تکوینی کے دائرے میں آتی ہے جو کیڑوں اور حشرات، پرندوں، مچھلیوں، بندروں، ہاتھیوں اور تمام حیوانات کے اندر پائی جاتی ہیں۔ یہ ہدایت حیوانات کے تمام مراحل میں زندگی میں موجود ہے، چاہے
کوچ کرنا ہو، یا آشیانہ یا محل سکونت میں ٹھہرنا ہو، یا غذا کی جدوجہد یا غذا کی جستجو کرنا ہو، مختلف کیفیت کے ساتھ تمام حیوانات میں پائی جاتی ہے۔ انسان بھی اس قسم کی ہدایت کا حامل ہے۔ فرق یہ ہے کہ انسان میں غریزہ کے بجائے لفظ فطرت استعمال کیا جاتا ہے۔ فطری مسائل میں بھی تعلیم کی ضرورت نہیں ہوتی۔ فطرت انسانوں میں غیر مادی مسائل کو بھی شامل کر لیتی ہے، جیسے حقیقت طلبی کی فطرت۔ ہدایت اور رہبری تمام موجودات کے لیے ایک لازمی اور فطری امر ہے، کیونکہ ایک طرف سے ہدایت کے بغیر کوئی موجود بھی اپنے کمال تک نہیں پہنچ سکتی، اور دوسری طرف سے ہر موجود اور اس کے کمال کے درمیان فاصلہ ہے، اس معنی میں کہ موجودات اپنی خلقت کے وقت سے کامل پیدا نہیں کیے گئے، بلکہ ان میں نقائص اور بہت سی کمی ہے۔ کمال تک پہنچنے کے لیے اسے خاص مرحلے کو طے کرنے کی ضرورت ہے۔ اس راہ میں وہ ہدایت کے محتاج ہیں، نہ کہ مختلف عوامل سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ فاصلہ جو ان کے اور کمال کے درمیان ہے، اسے طے کرتے ہوئے اپنے کمال کے آخری مرحلے سے نزدیک ہو۔ عالم جمادات، نباتات اور حیوانات میں رہنما اور ہادی خود ان کے اپنے وجود میں قرار دیا گیا ہے، اور کسی خارجی ہدایت کی ضرورت کے بغیر ہی وہ اپنے تعین شدہ راستے پر حرکت کرتے ہیں۔ دوسرا حصہ، انسان کی ہدایت اور رہبری۔ جیسا کہ پہلے حصے میں بیان کیا جا چکا ہے کہ ہدایت دو طریقوں سے ہوتی ہے، تکوینی یا عام، تشریعی یا خاص۔ ہدایت عام تمام موجودات عالم، جمادات، نباتات، حیوانات اور انسان کے اندر پائی جاتی ہے، لیکن انسان ہدایت عام کے علاوہ ہدایت خاص کا بھی ضرورت مند ہے، کیونکہ وہ کمال اور سعادت خدا حقیقی تک پہنچنے کے لیے مختلف فردی اور اجتماعی روابط کا محتاج ہے، جنہیں صحیح طور پر برقرار کرنا خدا کی ہدایت اور رہنمائی کے بغیر ممکن نہیں۔ انسانی روابط میں ہدایت کا نقش۔ انسان صحیح طور پر انفرادی اور اجتماعی روابط کے برقرار رکھنے میں اس عالم ہستی اور اس کے قوانین کی شناخت کا محتاج ہے، لیکن چونکہ اس کا وجود محدود ہے، محدودیتوں کی وجہ سے یہ شناخت ممکن نہیں ہے۔ یہاں پر خداوند عالم کی تشریعی ہدایت کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اگر یہ ہدایت نہ ہو تو بشر کبھی بھی دنیا و آخرت میں حقیقی سعادت تک نہیں پہنچ سکتا۔ الہی ہدایت کے اثر کو سمجھنے کے لیے ہم مختلف انسانی روابط کا جائزہ لیتے ہیں۔ نمبر 1، انسان کا خود اپنے ساتھ رابطہ۔ قرآن مجید خود انسانوں کے لیے بہت اہمیت کا قائل ہے، اور اس سے پہلے کہ وہ دوسروں کے ساتھ انسان کے رابطے کا ذکر کرے، انسان کی توجہ اس کے اپنے نفس کے ساتھ رابطے کی جانب دلاتا ہے۔ اپنے اوپر ظلم کرنا، خود اپنے ہی نفس سے خیانت کرنا، اپنے کو بھلا دینا یا اپنے آپ کو نقصان پہنچانا، یہ سب عمیق تعبیرات اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ قرآن نے سر فہرست خود سازی کے مسئلے کو قرار دیا ہے، اور تقوی و اخلاص وغیرہ کی سفارش اس مدعی پر دلیل ہے۔ اس بنا پر انسان کو اپنے بارے میں ہوشیار رہنا چاہیے اور اپنا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے، تاکہ خدا نخواستہ نقصان و خسارے میں مبتلا نہ ہو۔ سورہ حشر آیت نمبر 18۔ اے ایمان لانے والو، اللہ سے ڈرو، اور ہر شخص کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا۔ اگر لوگوں نے اس پر عمل کیا اور اپنی زندگی کو خدا کے بھیجے ہوئے پیغمبروں اور ان کے حقیقی جانشینوں کی رہبری و ہدایت کے مطابق قرار دیا تو دنیا و آخرت کی سعادت حاصل کریں گے، اور ایسا نہ کیا تو پھر گمراہی اور سرگردانی میں مبتلا ہو جائیں گے۔ نمبر 2، خدا کے ساتھ انسانی رابطہ۔ نمبر 2، خدا کے ساتھ انسانی رابطہ۔ یہ انسان ایک اہم رابطہ ہے، اور انسان کے دیگر روابط اسی رابطے کی بنیاد پر ہونا چاہیے۔ قرآن کریم نے اس بارے میں بہت سی ذمہ داریاں انسان کے کاندھوں پر عائد کی ہیں، جیسے خدا کی ہدایت اور سرپرستی کو قبول کرنا، کیونکہ وہ حقیقی مالک ہے اور پالنے والا صرف وہی ہے۔ خدا وحدہ لا شریک کی پرستش کرنا، اور اسی کے بتائے ہوئے احکام کی
اطاعت کرنا، خدا کے ساتھ راز و نیاز کرنا اور مخصوص عبادات جو دین میں وارد ہوئی ہیں ان کو انجام دینا، کیونکہ یہ عمل روحی آلودگی کو دور کرنے کا سبب بنتا ہے اور انسان کو خدا سے نزدیک کر دیتا ہے۔ ذکر اور یاد خدا اس طرح کرے کہ انسان ہمیشہ خدا کو اپنے اوپر حاضر و ناظر سمجھے اور ان برے اعمال سے بچے جو انسان کے رشد و کمال میں مائنے ہوتے ہیں۔ خدا کی نعمتوں کا شکر کرے تاکہ خدا نعمتوں میں اضافہ کرے، اور ان چیزوں کے علاوہ دیگر ایسی چیزیں اور اعمال ہیں جن کی وجہ سے انسان کمال تک پہنچ جاتا ہے۔ نمبر 3، انسان کا رابطہ عالم طبیعیات کے ساتھ۔ اسلام اور قرآن کے نقطۂ نگاہ سے انسان کا طبیعت کے ساتھ مثبت رابطہ ہے اور انسان اسے اپنا دشمن نہیں سمجھتا، کیونکہ طبیعت وجود الہی کی آیت اور نشانی ہے۔ خداوند عالم نے عالم طبیعت کو خلق فرمایا تاکہ یہ انسان کے کام آئے اور انسانی رشد و کمال میں مددگار ہو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 2 اور 29۔ خدا وہی تو ہے جس نے زمین کی تمام چیزوں کو تمہارے لیے پیدا کیا۔ البتہ ان اشیاء عالم سے استفادہ کرتے ہوئے کمال کو حاصل کرنا اس چیز کے ساتھ مشروط ہے کہ ان سے صحیح طور پر استفادہ کیا جائے، بغیر انہیں نقصان پہنچائے ہوئے یا ان کی طاقتوں کو نابود کیے بغیر استفادہ کیا جائے۔ معاشرے کے ساتھ انسانی رابطہ، اس بارے میں ہم اجمالی طور پر 2 نظریوں کا ذکر کرتے ہیں، ایک اصالت فرد، دوسرے اصالت معاشرہ۔ نظریہ اصالت فرد کہتا ہے کہ فرد کی تشکیل خود اسی کے ذریعے ممکن ہے اور جب تک خود فرد نہ چاہے اس وقت تک معاشرہ اس پر کسی قسم کی تاثیر نہیں ڈال سکتا۔ اس نظریے کے مطابق فرد معاشرے کو بناتا ہے اور حقیقت میں کوئی بھی معاشرتی نظام اس وقت تباہ ہو جاتا ہے جب معاشرے کے افراد خود تبدیل ہو جائیں۔ اس نظریے کے مد مقابل اصالت معاشرہ کا نظریہ ہے جو کہتا ہے کہ ہر معاشرے کی تباہی معاشرے سے شروع ہوتی ہے، نہ فرد سے، اور جب تک وہ معاشرتی نظام جو افراد پر حاکم ہے یہ تبدیل نہ ہو اس وقت تک کچھ نہیں ہو سکتا۔ اگرچہ ایک فرد یا چند افراد اس نظام کے مخالف ہوں، نتیجتاً یہ نظریہ فرد کو معاشرے کی ایجاد اور بغیر چوں چرا کے معاشرے کا تابع سمجھتا ہے۔ لیکن اسلام ان دونوں نظریوں میں کس کو بھی قبول نہیں کرتا۔ اسلام کی نگاہ میں نہ تنہا فرد پورے طور پر اثر رکھتا ہے اور نہ فقط معاشرہ پورے طریقے سے مؤثر ہوتا ہے، بلکہ ان دونوں میں سے ہر ایک کی ایک خاص اہمیت ہے اور دوسرے کی اہمیت کو کم نہیں کرتا۔ اسلام کا نظریہ یہ ہے کہ اس چیز سے قطع نظر کہ انسان کس ماحول اور کن اجتماعی حالات میں زندگی بسر کر رہا ہے اور کس طبقے یا قبیلے یا نسل و ملک سے وابستہ ہے، اس لحاظ سے کہ یہ انسان ہے، اس کے وجود میں مختلف احتیاجات اور ضروریات ہیں۔ اس اعتبار سے معاشرے کے اثرات ایسے نہیں کہ انسان کو انسانیت عطا کریں یا انسانیت اس سے چھین لیں۔ انسان کی کچھ ایسی خصوصیات ہیں جو اس کی ماہیت اور شخصیت کو تشکیل دیتی ہیں، لیکن اس حقیقت کے باوجود معاشرہ انسان پر اثر انداز ہوتا ہے۔ غلط معاشرہ انسان کے لیے غلطیوں کے مواقع فراہم کرتا ہے اور سالم معاشرہ انسان کے رشد و کمال کے لیے زمین ہموار کرتا ہے۔ اس معاشرے میں انسان کو رشد اور روحانی ترقی بہت مشکل ہے، جس کے تمام اراکین فاسد ہوں لیکن پھر بھی ناممکن نہیں ہے۔ اس کے مقابل وہ معاشرہ جہاں تمام اصول و اراکین سالم ہو، وہاں پر فرد کے لیے روحانی ترقی کرنا آسان ہوتا ہے، اگرچہ یہ ممکن ہے کہ وہ فساد کی جانب بھی قدم بڑھائے۔ اسی وجہ سے قرآن میں ارشاد ہوتا ہے، سورہ انفال آیت نمبر 25، اس فتنے سے بچو جو صرف ظالموں ہی کو اپنی لپیٹ میں نہیں لے گا بلکہ تمام افراد کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ یہ آیت اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ معاشرہ ان افراد پر
یہ آیت اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ معاشرہ افراد پر اثر انداز ہوتا ہے۔ دوسری طرف فرد بھی معاشرے پر اثر انداز ہو سکتا ہے، معاشرے کی برائیوں سے مقابلہ کر کے اصلاح کا سبب بن سکتا ہے۔ وہ انسان جسے اپنی ذمہ داری کا احساس ہو، وہ اپنی جان فدا کر کے گناہوں میں ڈوبے ہوئے معاشرے پر کاری ضرب لگا کر اس نظام کی نابودی کا سبب بن سکتا ہے، جیسا کہ امام حسین علیہ السلام کا قیام یزید کی گناہگار اور باطل حکومت کی نابودی کا سبب بنا۔ قرآن مجید میں ارشاد رب العزت ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 104، تمہارے درمیان ایک ایسا گروہ ہونا چاہیے جو نیکیوں کی جانب دعوت دے، اچھائیوں کا حکم کرے اور برائیوں سے روکے۔ یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ فرد معاشرے پر اثر انداز ہو سکتا ہے اور اس کی بہتری کے لیے کوشش کر سکتا ہے، لہٰذا فرد اور معاشرے ایک دوسرے پر اثر ڈالنے اور اثر قبول کرنے کے اعتبار سے متقابل پہلو تاثیر رکھتے ہیں۔ اچھا معاشرہ اپنے افراد پر مثبت تاثیر ڈالتا ہے اور انسان کی ترقی اور سعادت میں مؤثر ہوتا ہے۔ وہ معاشرہ جو کامل ترین اور بہترین قوانین انسان کی مختلف ضروریات اور خصوصیات پر منطبق کرے، یعنی قوانین صحیح اور بہترین طریقے سے انسانی مسائل اور ضروریات کو حل کرے۔ اسلام کی نظر میں اس قسم کے قوانین کا بنانا قانون بنانے والے ہیں خاص شرائط کے پائے جانے پر موقوف ہے۔ اسلام کی نظر میں اس قسم کے قوانین کا بنانا قانون بنانے والے ہیں خاص شرائط کے پائے جانے پر موقوف ہے۔ مثلا نمبر 1، قانون ساز ایک ماہر انسان شناس ہو جو انسان کی تمام باطنی اور ظاہری جزیات سے آگاہ ہو۔ نمبر 2، معاشرتی زندگی میں ایک دوسرے کے ساتھ روابط کی تاثیری کیفیت سے باخبر ہو۔ نمبر 3، مستقبل قریب یا بعید میں انسانی معاشرے میں مؤثر حوادث کی پیشگوئی پر قادر ہو۔ نمبر 4، اس کے ذاتی مفادات نہ ہو۔ نمبر 5، گناہ، خطا و اشتباہ سے محفوظ ہو۔ جب بھی قانون ان خصوصیات کے ساتھ وجود میں آئے گا کامل ترین قانون بنے گا، لیکن کوئی انسان اتنا بڑا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ بشر کے بنائے ہوئے قوانین کا نقص اور کمزوری ایک اجمالی سی تحقیق میں آشکار ہو جاتی ہے۔ مختلف ممالک کے بنیادی قوانین میں تجدید نظر کی وجہ یہی ہے، حتیٰ ان ممالک کے قوانین میں بھی تبدیلی ہوتی رہتی ہے جو پوری دنیا پر حکمرانی کے دعوے دار ہیں۔ مذکورہ مطالب کی روشنی میں تنہا ہستی جو قانون سازی کی شرائط کی حامل ہے خداوند علیم اور حکیم کی ذات ہے جو ولایت تشریعی کے ذریعے دین کی صورت میں اپنے بنیادی قانون کو انبیاء کے توسط سے عالم بشریت تک پہنچاتی ہے۔ قرآن مجید اسلامی قوانین کی حیثیت سے بہترین اور کامل ترین قوانین پر مشتمل ہے۔ سورہ نحل آیت نمبر 89 ہم نے اس کتاب کو آپ پر نازل کیا جو ہر چیز کو بیان کرنے والی ہے اور مسلمانوں کے لیے ہدایت و رحمت و بشارت ہے۔ انسانی معاشرے کی ترقی میں رہبری کا کردار۔ صرف ایک کامل اور بے عیب قانون کا وجود انسانی معاشرے کو چلانے اور سعادت مند بنانے کے لیے کافی نہیں ہے۔ اسی وجہ سے انسانی معاشرے کو چلانے کے لیے ایک رہبر کی ضرورت ہے، چاہے وہ رہبر صالح اور لائق ہو یا گناہگار اور نالائق۔ اگر معاشرے میں کوئی رہبر نہ ہو تو معاشرہ جلد یا دیر میں تباہ ہو جائے گا اور اس معاشرے میں افراتفری پھیل جائے گی۔ حضرت علی علیہ السلام اس بارے میں فرماتے ہیں، لوگوں کے لیے ایک سرپرست ضروری ہے، چاہے عادل اور نیکوکار ہو یا فاسق اور بدکار۔ البتہ امام علی علیہ السلام کا مقصد یہ ہرگز نہیں کہ کافر اور فاجر حکومت کی تائید کی جائے، بلکہ امام صرف اس مسئلے کی جانب توجہ دلا رہے ہیں کہ انسانی معاشرے کو چلانے کے لیے رہبر کی ضرورت ہے، اور اس حقیقت کو بیان فرما رہے ہیں کہ رہبری کے بغیر کبھی بھی انسانی معاشرہ باقی نہیں رہ سکتا، وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ ایک کلی تقسیم بندی کے اعتبار سے رہبری کی دو قسمیں ہیں۔
نمبر 1، رہبری غیر الہی، جو اپنے پیروکاروں کو ابتدا سے انتہا تک تکامل کی راہ پر گامزن کرتے ہوئے اچھائیوں اور سعادت تک نہیں پہنچا سکتی، اور غیر الہی رہبری کا نتیجہ گمراہی، خدا اور اپنے کو فراموش کرنا، ڈکٹیٹری قدرت طلبی اور دوسرے مذموم نتائج کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ قرآن مجید نے ایسی رہبری کی پیروی سے ڈرایا، اور اس قسم کی رہبری کے پیروکاروں کو جو عذاب الہی میں گرفتار ہوں گے، جو عذاب الہی میں گرفتار ہوئے، ان کی اپنی زبانی نقل کیا ہے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 67 یعنی 67، وہ کہیں گے ہم نے اپنے سرداروں اور بڑوں کی اطاعت کی تھی اور انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا۔ نمبر 2، رہبری الہی، جس میں قدرت، آگاہی اور کامل صلاحیت موجود ہے، جو انسان کو اپنے واقعی کمال تک پہنچانے پر قادر ہے، اپنے پیروکاروں کو بغیر کسی انحراف اور گمراہی کے مادی و معنوی کمال کی جانب ہدایت کرتی ہے۔ قرآن کریم اس قسم کی رہبری کے بارے میں، جو در حقیقت انبیاء اور اولیاء الہی کی رہبری ہے، فرماتا ہے، یہ الہی رہبران وہ لوگ ہیں جن کی خدا نے ہدایت کی، پس ان کی ہدایت کی اقتداء کرو۔ خداوند عالم نے تمام انسانوں کو برابر پیدا کیا اور ذاتاً کسی کو دوسرے پر حکومت کا حق حاصل نہیں ہے۔ رہبری کا حق خدا کے ساتھ مخصوص ہے، لیکن خداوند عالم نے اپنے اس حق کو ان خصوصیات کی وجہ سے جو انبیاء میں موجود ہیں ان کو عطا کر دیا، اور انہیں اپنا جانشین ہونے کے لحاظ سے زمین پر نمائندہ منصوب کیا ہے۔ اس اعتبار سے خدا کے حکم سے انہوں نے انسانوں کی ہدایت اور ان کی حکومت کو اپنے ذمے لے لیا ہے۔ انبیاء اور اولیاء الہی کی ہدایت اور رہبری دو طریقوں سے ہوتی ہے۔ الف، ظاہری ہدایت تشریعی، اس قسم کی ہدایت کبھی تبلیغ اور رہنمائی کی صورت میں ہوتی ہے اور کبھی حکومت کی تشکیل دے کر انسانی معاشرے کی رہبری کی صورت میں، جیسے حضرت سلیمان، حضرت داؤد اور پیغمبر اسلام صلوات اللہ علیہم اجمعین۔ بے معنوی ہدایت تکوینی، یہاں پر جانشین اور حجت خدا کا وجود مع انسان تمام موجودات عالم کے لیے خیر و برکت کا سبب ہے، اور اگر وہ نہ ہو تو سب کچھ تباہ ہو جائے گا۔ اگر زمین پلکتے جھپکتے کے لیے حجت خدا سے خالی ہو جائے تو اس پر تمام رہنے والوں کو ہلاک کر دے۔ اس بنا پر ہر معاشرہ اپنے حقیقی کمال اور ہدایت اور سعادت تک پہنچنے کے لیے اور اپنے مکمل اہداف کو حاصل کرنے کے لیے الہی رہبروں کا محتاج ہے، جن کے بغیر معاشرہ تباہی و فساد اور آخری انحطاط اور انتشار کا شکار ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی ہم یہاں پر پارٹ نمبر 1 کا اختتام کرتے ہیں۔